अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं सईद मुज़म्मिल रिजवी फोर्सेज टीम आरबी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अक्सर लोगों को इस चीज़ का मसला है कि उनकी फोर्सेज के अंदर टीम नहीं बन रही और कई लोग फोर्सेज को ज्वाइन इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है इसके ऊपर काम करने के लिए, और जो ज्वाइन कर भी चुके हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह से इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं और फोर्सेज के अंदर टीम बनाने के लिए जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको आपने कैसे हल करना है। तो बाकायदा तौर पे अपने वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे भी तमाम अपडेट्स साथ साथ मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हमने इसके ऊपर बात करनी है कि लोग कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिलता। तो देखें, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब ने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया, हटके किया। जो एक रूटीन की चीज़ें हैं वो तो तमाम लोग करते हैं। एक 9 से 5 या 9 से 6 तो हर बंदा ही काम करता है और एक एवरेज पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है और दुनिया से चला जाता है। जो दुनिया में हट के लोग नज़र आते हैं वो कुछ हट के करते हैं और हट के करने के लिए हमें थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अपनी रूटीन में से टाइम निकालना पड़ता है। माना कि दिन के अंदर हम टाइम नहीं निकाल सकते, अपनी रूटीन ऐसी है, हमारा माशरा ऐसा है, लेकिन हम कम से कम जहाँ से पॉसिबल है वहाँ से तो कर सकते हैं कि जो हम अपनी नींद में से थोड़ा सा टाइम निकालें। रात को जो अपनी सोने की टाइमिंग है अगर थोड़ी सी उसको मैनेज कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि फोर्सेज के ऊपर अगर आप इसको सही तरह से समझ के करेंगे तो आपके लिए 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा बहुत होगा। लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो मेरे ख्याल से कि ये हर बंदा कर सकता है इस चीज़ को कि आधा घंटा तो कम से कम, आधा पौना घंटा तो लाजमी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी ख़त्म होगी कि फोर्सेज के ऊपर काम करने के हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं अपनी ज़ाती मिसाल दूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं फैमिली वाला हूँ, मेरे बच्चे हैं, सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन अपने फोर्सेज के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का सिलसिला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। तो इस आप सबके सामने है, तो आप लोगों की मोटिवेशन के लिए ही है। मैं क्यों बार बार ये चीज़ें सारी आप लोगों के आगे बताता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हों और आप लोग भी ये सब कर सकें। और जो अभी अनमेरिड हैं और स्टूडेंट लेवल पे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने किसी तरह से टाइम को मैनेज करें और फोर्सेज में आगे बढ़ें। क्योंकि फ्यूचर हमारा इसी चीज़ का है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी हैं, यही हमारा फ्यूचर है। तो इस चीज़ को हमें खुद से देखना है और इसका फ़ायदा और किसी को नहीं होना, आपकी अपनी ज़ात को होना है। तो कम से कम अपने लिए तो इंसान इतना कर ही सकता है। चलिए बात करते हैं फोर्सेज के अंदर जो लोगों को टीम बनाने के लिए मसला आ रहा है, टीम बनाने के अंदर जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि जी दो तरह के दुनिया में इंसान है, एक है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। देखिए, रिएक्टिव लोग जो हैं वो हमेशा सिचुएशन आने के बाद, जब उनके ऊपर कोई मामला आ जाता है, उनके साथ कोई हैपनिंग हो जाती है, तो वो फिर फौरी तौर पे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और जो रिएक्टिव लोग हैं ना, वो हमेशा उस सिचुएशन को काउंटर ही अटैक करते हैं। वो हमेशा उस चीज़ में फंसे रहते हैं कि जी जो सिचुएशन आ गई अब इससे कैसे निकलना है, अब ये मामला आ गया इससे कैसे निकलना है। हमें अपनी अप्रोच रखनी है प्रोएक्टिव। जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो किसी भी सिचुएशन से पहले अपने आप को उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रखते हैं और अपने मामलात इस तरह से मैनेज करते हैं, चीज़ों को इस तरह अच्छे तरीके से करते हैं। लाइक फोर्सेज की तरह मिसाल ले लें कि हम अगर रिएक्टिव अप्रोच रखेंगे तो हमारे जूनियर जो हैं वो हमसे ज़्यादा सिस्टम को अपग्रेड कर जाएंगे, हमारे स्लॉट जो है उनकी इनकम मिसिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का पता है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच को रखा हुआ है। जो लोग फोर्सेज को अच्छे तरीके से समझते हैं तो हम वक्त से पहले ही अपने स्लॉट्स जो हैं उसको टाइमली अपग्रेड रखते हैं, ताकि हमारी जब टीम जो नीचे काम कर रही है वो जब अपना सिस्टम अपग्रेड करेगी तो हमारे जो है इनकम मिस ना हो और हमारा एक सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहे। तो सबसे पहली चीज़ हमने अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि हमने अपने आप को रिएक्टिव लोगों से निकाल के प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना है और अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना है। जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे आपकी तरक्की रुकी रहेगी। आपने अगर दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता लोगों की लिस्ट में शामिल होना है और कामयाब इंसान बनना है तो आपको हमेशा अपने कंफर्टेबल लेवल से निकलना होगा बाहर। जो लोग कंफर्टेबल लेवल के अंदर रहते हैं वो फिर तरक्की नहीं करते। तो आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखें रिजल्ट्स किस तरह से आपके पास आएंगे। तो चले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चीज़ों को देखिए, प्रॉपर पॉइंट की अपने पॉइंट्स नोट किया करें, पेपर वर्क किया करें। ये छोटे से छोटे लेवल के काम के लिए और बड़े से बड़े लेवल के काम के लिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है।
کیونکہ انسان ہے، انسان کی نیچر ہے، اس کے مائنڈ میں چیزیں نہیں رہتی ہیں. تو آپ لوگ اس اپروچ سے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. پراپر پیپر ورک کریں. جب آپ کسی چیز میں کسی فیلڈ میں ماسٹر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی، لیکن اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیوچر میں بھی کوئی پوائنٹ اگر آپ کو آپ کے مائنڈ میں نہ رہے تو کیونکہ آپ نے پیپر ورک کیا ہوگا اس کا پراپر طریقے سے، تو آپ وہاں سے اس چیز کو ریوائز کر لیں گے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. دیکھیں، ہم نے فورسز کے اندر آ کے جو کام کیا ہے، یا ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنا کوئی بڑا گول نہیں سیٹ کریں گے. لائف کے اندر بہت سی لوگوں کے بہت سے گول ہیں. کسی نے اپنا گھر بنانا ہے، کسی نے پیرنٹس کو حج عمرہ کروانا ہے، کسی نے گاڑی لینی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے. مطلب ہر بندے نے جب انسان اپنا کوئی نہ کوئی گول سیٹ کر لیتا ہے نا، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر انسان محنت کرتا ہے، اور وہ تمام بیریئرز جو ہیں اس کو کراس کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے، اور وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم نے بھی اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس لیول تک جانا ہے، اتنی انکم جنریٹ کرنی ہے، ہم نے اپنے حالات بدلنے ہیں، ہم نے وقت کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو جب تک آپ اپنا کوئی گول نہیں سیٹ کریں گے تب تک ہم اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. اور اس کے لیے پھر وہی بات کروں گا، ضروری ہے کہ سسٹم کو سمجھیں. بار بار اس چیز کے اوپر میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں زور دیتا ہوں کہ سسٹم کو سمجھیں. جب تک آپ سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس سسٹم سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اور اس سسٹم میں کام کرنے والے لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جو اسپیشلی نئے جوائن ہوئے ہیں. آپ نے پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر، یا 1 مہینے کے اندر بہت بڑا مارکا مار لینا. دیکھیں، یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو کہ ایک لانگ ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. جب آپ کسی چیز کے اوپر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ آپ کا ضرور ریٹرن کر کے جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنے مہینے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اتنے ماہ ہو گئے. بس آپ نے اپنے اپ لائن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے اپ لائن کی طرف سے بھیجا ہوا ڈاٹا بھیجتے رہنا ہے، آگے لوگوں کو اس کی پراپر مارکیٹنگ کرتے رہنا ہے. اور آپ نے کسی بھی ٹائم یہ نہیں سوچنا کہ اتنے دن ہو گئے مجھے پراپر طریقے سے رزلٹ نہیں آ رہا. سر، رزلٹ آتے ہیں. یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، فار دا ٹائم بینگ اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں سے، لیکن رزلٹ آتا ہے. میری مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے فورسز کو جوائن کرنے کے بعد، میں اپنی ذاتی مثال بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے 2 مہینے تک سسٹم کے اندر کوئی ٹیم نہیں بنائی، میں نے کچھ نہیں کیا. پہلے سسٹم کو سمجھا، سسٹم کو باقاعدہ طور پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی جب میں نے مارکیٹنگ شروع کی تو مجھے پہلے مہینہ 1.5 مہینہ کسی کی طرف سے کوئی رزلٹ نہیں ملا. اور الحمدللہ میری فورسز کے اندر اب پراپر ٹیم بننی شروع ہو گئی ہے. وہ جو میرے ممبر میرے ساتھ ہیں، میری ٹیم کے اندر ہیں، وہ پراپر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اپنے اندر پیشنس لے کے آئیں. اور آپ کو فورسز کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ایک اپنے اندر چیز ڈیولپ کرنی پڑے گی، جو کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مارکیٹنگ کے اندر. آپ کی سکلز جو ہیں اپنے اندر اس کو ڈیولپ کریں. یوٹیوب پر جائیں، سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جا کے اس چیز کو لکھیں، سرچ کریں، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کریں. جب تک آپ کی یہ سکل لیول اپ نہیں ہوں گے کمیونیکیشن کے، تب تک آپ کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا پائیں گے. اور جب آپ کی سسٹم پہ گرپ نہیں ہوگی، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوں گی آپ کے پاس، تو کوئی بندہ اگر آئے گا بھی آپ سے فورسز کا پوچھنے کے لیے یا کوئی ایسی بات کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس کوئی مطلب ایسی چیز ہی نہیں ہوگی کہ آپ اگلے کو کنوینس کر سکیں. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ پہلے اس کو پراپر ٹائم دیں، اپنا گول سیٹ کریں، اپنی پرو ایکٹیو اپروچ پہ آئیں. اپنی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس کی کیپ مارکیٹنگ. میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کے سوشل میڈیا کے جہاں جہاں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں. آپ کا پوسٹ لگا رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، وہ مس نہیں ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم. لوگ کہتے ہیں کہتے رہے، لوگ ہنستے ہیں ہنستے رہے. بلکہ جب لوگ آپ کے اوپر ہنسنا شروع کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کامیابی انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے. تو آپ نے اپنی مارکیٹنگ کو نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا. آپ مسلسل مارکیٹنگ کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں. جو لوگ آپ کو انکار کر کے جا چکے ہوتے ہیں، وہ آپ بلیو کریں، اپنے ذاتی میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے سٹارٹنگ میں مجھے کہا کہ یہ بھی فیک ہے، جیسے پہلے فیک چیزیں آتی رہی ہیں، اور الحمدللہ وہ لوگ میری ٹیم کے اندر جوائن کر چکے ہیں اور آگے وہ بھی پراپر اپنی ٹیمنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے مسلسل مارکیٹنگ کرتے رہنا، اس چیز کو نہیں چھوڑنا. واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں، فیس بک پہ پیجز بنائیں، اسٹیٹس لگائیں، ٹویٹر پہ لگائیں پوسٹ، آپ انسٹا کے اوپر جائیں، آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بنائیں. آپ جہاں جہاں جا سکتے ہیں، جس طرح سے جا سکتے ہیں، آپ اپنی مارکیٹنگ کو اپنی جو ہے نا اسٹرانگ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریزلٹس آپ کو لازمی ملیں گے. تو آپ کو جس وقت اپنی مارکیٹنگ کو اسٹرانگ کریں گے، جو چیزیں میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتائی ہیں، جب آپ اپنی ان ساری سکلز کو ڈیولپ کر لیں گے، اپنے گول سیٹ کر لیں گے، پرو ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ جی فورسز کیا ہے، ہم نے جوائن کرنا ہے،
سر یہ ہمارا ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس کو ہم نے مس نہیں کرنا. یہ ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہوگی. آپ کے پاس فورسج کے بارے میں نالج ہوگا, آپ کی اسکل ڈیولپ ہو چکی ہوں گی, آپ نے اپنا بڑا ڈریم سیٹ کیا ہوا ہوگا, آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے, تو آپ کو آنے والے ممبر کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا ہوگی کہ آپ اس کو فورسج کے بارے میں گائڈ کریں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود سے اپنے ساتھ سنسیئر ہیں. باقی آپ کے اپ لائن جو ہے, لائک میری ٹیم ہے, میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں. رات کو 1-1 2-2 بجے تک ان کے اگر میسیجز آتے ہیں میں ان کو آن دا اسپاٹ رپلائی کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ہر اس وقت رپلائی کروں جیسے ہی ان کا میسیج آئے. تو اپنے اپ لائن کے ساتھ کم از کم بھی 2 سے 2.5 سال جو ہے اس کے ساتھ لگے رہیں آپ. میں خود اس وقت بھی فورسج کے اوپر ٹیم بنا رہا ہوں, میں کافی حد تک سسٹم کو سمجھ چکا ہوں, لیکن ابھی بھی میں نے اپنے اپ لائن کو نہیں چھوڑا. تو یہ آپ کا اپ لائن ہی ہے جو آپ کو یہاں آگے تک لے کے آتا ہے, آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرتا ہے, اور آپ کو اس طرح سے رستہ دکھاتا ہے کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں, ساری سچویشنز آپ کے سامنے ہوتی ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ان چیزوں کو اگر آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ایک دن کامیاب ہوں گے, چاہے وہ فورس ہے, چاہے وہ کوئی بھی اچھا پلیٹ فارم ہو. جو لوگ یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اپنا گول سیٹ کریں, اپنی پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف آئیں, اپنے خواب بڑے رکھیں. خواب بڑے رکھنا بہت ضروری چیز ہے. جو لوگ تھوڑے سے کہتے ہیں نا کہ جی بس ٹھیک ہے کافی ہے, دیکھیں یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ جو مل گیا اس کے اوپر ہم شکر کریں, جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں. لیکن یہ ہم نے مارکیٹنگ کے اندر جو ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا ڈریم دیکھ کے اس کے اوپر کتنی محنت کرنی ہے. محنت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے, تو ہم جتنی محنت کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتنی ترقی کرتے جائیں گے. ایک جاب کرنے والا انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ 8 سے 9 گھنٹے جتنی مرضی محنت کر لے, اس کے اوپر 2-3 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگا لے, لیکن مہینے کی انکم اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کی گئی ہے. لیکن اگر آپ فورسج کے اندر جتنے گھنٹے کام کریں گے, یہ بلائنڈ چیک ہے, آپ اس کے اوپر جو لکھ دیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کے اندر جتنے گھنٹے کام کر لیں گے آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. تو آپ لوگوں نے اپنی ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ فورسج کے اندر لے کے آنا ہے, اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم اچھی بنے گی, آپ کامیاب ہوں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ٹائملی ڈیسیجن لے لیے ہوتے. پھر اینڈ پہ وہی بات کروں گا کہ NFT لانچ ہونے والے جو سسٹم میں جوائن ہو چکے ہیں وہ اپنی سسٹم کو ٹائملی اپ گریڈ کرنا شروع کر دیں, اور جو لوگ ابھی جوائن نہیں ہوئے ہیں تو کائنڈلی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے, آپ میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں, کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا, آپ کو پراپر طریقے سے جوائن بھی کروایا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر اسکل بھی ڈیولپ کی جائیں گی. آپ کو پراپر طریقے سے جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی. اور جو میری ٹیم جوائن ہو چکی ہے ان سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو ابھی گائیڈ نہیں کرنا آ رہا اپنی ٹیم ممبرس کو اپنی ٹیم بنانے کے لیے, تو آپ کانفرنس میں لے کے آئیں, کانفرنس کال میں لے کے آئیں, میری ان کے ساتھ میٹنگ کروائیں. آپ نے سننا ہے, میں ان کو گائیڈ کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسکل بھی ڈیولپ ہوں گی, آپ سسٹم کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا بندہ جو ہے وہ بھی مطمئن ہو کے فورسج کو جوائن کرے گا. اور انشاءاللہ یہ ٹیم بنانے کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. کہیں بھی یہ نیٹ ورک رکنا نہیں چاہیے. جہاں یہ نیٹ ورک رکے گا سمجھ لیں کہ ہمارا فورسج کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں رک گئی ہیں, ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. تو ہر بندے نے انڈیویجولی اپنی ٹیم کو پش کر کے رکھنا ہے کہ وہ آگے پراپر طریقے سے مارکیٹنگ کرتی رہے. تو اسی ٹاپک کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. تو ٹیم رضوی برادرز کو اجازت دیجیے. میں سید مزمل رضوی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.